الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم حسن الأخلاق صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، بھائیوں، دوستو، عزیزو، اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ان 5 شعبوں میں ایک اہم شعبہ اخلاق کا بھی ہے۔ دشمنان اسلام ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تو تلوار کی زور پر پھیلا ہوا دین ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ تلوار لوہے کی نہیں بلکہ اخلاق کی تلوار تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی ہمیں اس پر زور دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بلند اخلاق پر فائز ہے۔ خالق کائنات خود اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی طرف اشارہ فرمایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، اللہ تبارک و تعالی نے میری بعثت اس لیے کی ہے کہ میں اخلاق کو کامل کر دوں، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھنے والوں کو جواب دیا کیا تم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن کریم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عالی اخلاق ہے۔ قرآن کریم نے جو حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ عملی نمونہ ہے، جس سے قرآن نے روکا حضور کی زندگی میں نمونہ ہے، آپ اس سے رکتے ہیں۔ جو قرآن نے بتلایا آپ اسے کرتے ہیں۔
لہذا آپ کے اخلاق پڑھنے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو دیکھ لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 10 سال مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف انہیں حاصل رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے، اس وقت ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا انس آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ آپ کو ایک ہوشیار سمجھدار بچے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہذا میں اپنے اس بچے کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اس وقت سے لے کر وفات تک مسلسل 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پناہ محبت و شفقت حاصل ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ اس پورے عرصے میں جو کام میں نے کیا، اس پر آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے ایسا کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ عالی اخلاق والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبرائے ہوئے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی گھبراہٹ کو دیکھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی کے چند کلمات کہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، آپ تو رشتے ناتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو بے کسوں کا بوجھ اپنے سر رکھ لیتے ہیں، آپ غریبوں کے لیے کماتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو امر حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ غور کیجئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عبادت کا تذکرہ نہیں کیا، کثرت ذکر کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ السلام کی وہ عادتیں بتلائی جو اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں سینکڑوں مثالیں ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کتنے بلند تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نہ فحش گو تھے، نہ فحش کے پاس جاتے تھے، نہ بازاروں میں شور و شغب کرتے تھے، برائی کا بدلہ آپ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معافی اور درگزر کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اچھے اخلاق میں ایک صفت، ایک چیز
عفو درگزر کی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہے۔ وحشی بن حرب، ان کی ذات سے اسلامی تاریخ کے تلخ ترین حادثے کی یاد وابستہ ہے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد وحشی بن حرب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے اسلام کو تسلیم فرما لیتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھتے ہیں وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے میرے شہید چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح قتل کیا تھا، اس کی کیفیت بیان کیجیے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا واقعہ سنایا۔ اس واقعے کو سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت روئے، بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے وحشی بن حرب سے کہا کہ تمہارا اسلام ہم نے قبول کر لیا، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے پیارے شہید چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جمعیت کے ساتھ مکۃ المکرمہ کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کی زبان سے یہ نکلا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج پرانے مظالم پر زخم رکھنے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم واذهبوا انتم الطلقاء۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہی دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحمت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوش میں آئی، اور تمام لوگوں نے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سنا لا تثریب علیکم اليوم واذهبوا انتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، تم لوگوں سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ تھا، جس کی مثال آج دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے علاوہ احد کے موقع کے اوپر دشمنان اسلام کے ساتھ معافی کا، عفو درگزر کا نبی علیہ السلام نے معاملہ کیا۔ طائف والوں نے نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچائی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو زہر دیا تھا ان کو بھی آقا علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ اسی طرح یمامہ کے ایک سردار تھے ثمامہ بن اسال، انہوں نے اسلام لانے سے پہلے بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا، مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر لیا، اور ان کو گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستون سے لا کر باندھ دیا، اس لیے کہ اس زمانے میں صحابہ کے پاس کوئی قید خانے نہیں ہوا کرتے تھے کہ جہاں پر لا کر قیدیوں کو باندھا جاوے۔
مسجد نبوی کے ستون سے ان کو باندھ دیا گیا، لیکن کھانے پینے کا برابر خیال رکھتے، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے، ان کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ثمامہ بن اسال کے پاس آئے اور پوچھا کہ ثمامہ تمہارا کیا حال ہے، تم کس سوچ میں ہو؟ ثمامہ بن اسال نے کہا کہ میرے پاس خیریت ہے، اگر آپ مجھ پر احسان کرو گے تو ایک شکر گزار پر احسان کرو گے، اور اگر آپ مجھے رہا کر دو گے تو میں آپ کا شکر گزار بنوں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہو تو میں بہت سے مسلمانوں کو قتل کر چکا ہوں، ان کے بدلے میں میرا قتل ہوگا، اور اگر آپ مال چاہتے ہو تو میں بتلائیے آپ کو کتنا مال چاہیے، ہم آپ کو اتنا مال دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ثمامہ بن اسال کی ان باتوں کو سن کر آگے بڑھے۔ پھر دوبارہ دوسرے دن اللہ کے نبی علیہ السلام ثمامہ بن اسال کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ ثمامہ تمہارا کیا حال ہے، تمہاری کیا سوچ ہے؟ ان کا جواب وہی تھا جو گزشتہ روز دیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ثمامہ بن اسال کا جواب سن کر پھر آگے بڑھے۔ تیسرے روز دوبارہ آئے، پھر پوچھا ثمامہ بن اسال تمہارا کیا حال ہے، تم کس سوچ میں ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ ثمامہ بن اسال نے وہی جواب دیا جو پہلے 2 روز دے چکے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ ان کو رہا کر دو، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کو رہا کر دیا۔ یہ مسجد نبوی سے باہر نکل کر ایک نخلستان میں گئے، وہاں جا کر غسل کیا، کپڑے بدلے اور دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد، کیونکہ یہ یمامہ کے سردار تھے، اگر قید تھے، جب مسجد نبوی کے ستون سے بندھے ہوئے تھے، اس وقت اگر کلمہ پڑھتے، ان کے دل میں یہ ڈر تھا کہ لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ خوف کی وجہ سے، قتل کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب رہا کیا تو انہوں نے وہاں صحابہ کے ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ دیکھا، نبی علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کے ساتھ جو ہمدردی کا معاملہ کیا، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ چنانچہ اسلام قبول کرنے کے بعد ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام لانے سے پہلے مجھے دنیا میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک آپ کا چہرہ مبغوض اور بدترین چہرہ تھا، لیکن آج میں اسلام لے آیا ہوں تو اسلام لانے کی وجہ سے، اسلام کی برکت کی وجہ سے آج دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ چہرہ میرے نزدیک آپ کا چہرہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ دنیا کے تمام ادیان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مبغوض دین آپ کا دین تھا، دین اسلام تھا، لیکن آج اسلام لانے کے بعد دنیا کے تمام ادیان میں، دنیا کے تمام دینوں میں، دنیا کے تمام مذاہب میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب دین آپ کا دین ہے، دین اسلام ہے۔ اس کے بعد ثمامہ بن اسال نے کہا
کہ اسلام لانے سے پہلے میرے نزدیک دنیا کے تمام شہروں میں اور دنیا کے تمام علاقوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہر، سب سے زیادہ مبغوض شہر آپ کا شہر تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد آج دنیا کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر آپ کا شہر ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں اپنے علاقے سے عمرہ کے لیے نکلا تھا، لیکن آپ کے صحابہ نے مجھے گرفتار کر کے یہاں لے آئے اور یہاں پر مجھے قید کر لیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں عمرہ کے لیے جاؤں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ ثمامہ بن اسال وہاں سے مکۃ المکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے مکہ پہنچنے سے پہلے ان کے اسلام لانے کی خبر وہاں پہنچ چکی تھی۔ جب یہ وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو صابی ہو گیا۔ اس زمانے میں جو مسلمان ہوتا تھا اس کو صابی کہا جاتا، تو مکہ والوں نے، مشرکین نے کہا کہ یہ تو صابی ہو گیا، یہ تو اپنے دین سے پھر گیا ہے، اپنے آبائی مذہب کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں بددین نہیں ہوا ہوں، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا ہوں۔ اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ والوں نے بہت پریشان کیا تھا، بہت تکالیف پہنچائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو انہوں نے مدینہ آنے کے بعد بھی نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو تکلیف پہنچانا بند نہیں کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، ان مکہ والوں کے اوپر بد دعا کی۔ اس بد دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے اوپر قحط پڑا تھا، اور اس زمانے میں یمامہ سے ان کے لیے اناج اور غلہ جایا کرتا تھا۔ تو ثمامہ بن اسال نے اس موقع کے اوپر وہاں کے لوگوں کو یہ بھی کہا تھا کہ آج سے تمہارا غلہ آنا بند ہو جائے گا، اس لیے کہ اب میں اسلام لے آیا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو ہمارا جو علاقہ ہے، تو ہمارے علاقے کے اندر جو نظام چلے گا وہ بھی شریعت محمدی کے مطابق چلے گا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، یہ احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات بیان کیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے کہ لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے گرویدہ بن جایا کرتے تھے۔ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ فتح مکہ سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن مکۃ المکرمہ فتح ہوا تو اسلام لانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا لوگوں نے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں رہ کر، اپنے سماج اور سوسائٹی میں رہ کر، ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہے، لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بنے۔ اللہ کے نبی علیہ والسلام کے اخلاق کو ہم اپنی زندگی میں لانے والے بنے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہم اپنے سماج میں، اپنے محلے میں، بلکہ اپنے گھر میں ہمارا حال یہ ہے
کہ ہمارے گھر والے ہم سے پریشان، ہمارے گھر کے لوگ ہم سے پریشان، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر گھر والے کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ باہر رہے اتنا ہی اچھا ہے، یہ گھر میں نہ آوے تو بہتر ہے، اس لیے کہ ہمارے اخلاق اتنے گر چکے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے جیسے اخلاق تھے ہم بھی اپنی زندگی میں ان اخلاق کو لانے والے بنیں۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔